اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال:
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل.
السلام علیکم مومنین کرام، آج دعا کی رات شب جمعہ، آج حسینی ایسوسیشن آف کیلگری کی جانب سے یہاں پر جس مجلس سے عزا کا انعقاد کیا گیا ہے برائے ایصال ثواب مرحوم اشفاق علی، جو ہمارے برادر عمران علی کینمور کے والد مرحوم تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہے کہ معصومین کے صدقے میں ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں اور ان کی مغفرت فرمائیں۔ اور مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں محمد رضا بھائی سے وہ آئیں اور مرثیہ پیش کریں۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، اے عزادار حسینی زیب دیتا ہے تجھے، اے عزادار حسینی زیب دیتا ہے تجھے، سرسبیل و کوثر و نہر ابا کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، شہ پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر، شہ پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر، ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ، عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں،
عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ۔ شعر دیکھیں، خانہ کعبہ خود ممنون احسان علی، خانہ کعبہ خود ممنون احسان علی، پاک ہو کر رہا ہے وہ شکن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ۔ شاعر آل محمد مل گئی تجھ کو بقا، شاعر آل محمد مل گئی تجھ کو بقا، ہے سخن سے منسلک اہل سخن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ۔ اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گی، صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گی، عام ہوگا جس قدر صلح حسن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ۔ پھر دیکھیے، ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا، ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا، کربلا دراصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ جب رن میں سبط احمد مختار گر گیا، جب رن میں سبط احمد مختار گر گیا، سید غریب و بے کس و بے یار گر گیا، اہل حرم کا قافلہ سالار گر گیا، لشکر تمام ہو گیا، سردار گر گیا، غل تھا مان دونا شہ مشرقین کو، نوکوں سے برچیوں کے گرا دو حسین کو، نوکوں سے برچیوں کے گرا دو حسین کو،
جس وقت تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر نکلا تھا گھر سے شوق نجات میں وہ خوشیار چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر بے خانماں کو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو ملا فوج ستم کے گرد ہیں آمادہ قتال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا کہنے لگا لرس کے وہ ذی قدر و نیک نام اللہ کے قدر ہے پورا شعب یہ مقام دریا خدا نے خلق کیے بحر فیضیاں مرتا ہے بے اجل یہ ستام کشنا تشنا کام ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں دو چار گام چل کے یہ سوچا وہ نامور مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خود سے کر لیجئے التماس دعا ہاتھ باندھ کر تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض السلام علیک اے فلک کا ساتھ مولا جواب دے کے یہ بولے بدر دو یاد آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں جب رن میں سبت احمد جزاکم اللہ خیر محمد رضا بھائی ریاض بھائی اور حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد مومنین کرام کچھ اناؤنسمنٹ ملاحظہ فرمائیں جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی البرٹا ہیلتھ
اور گورنمنٹ کی جانب سے کووڈ-19 کی جو نئی ریسٹرکشنز سنڈے سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کے پیش نظر حسینیہ میں بھی ہمیں پارٹیسپینٹس کی تھوڑا بہت لمیٹڈ ریڈکشن کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہم میکسیمم 25 لوگوں کو الاؤ کر سکتے ہیں حسینیہ میں، خاص طور سے صلاۃ الجمعہ اور شب جمعہ کے پروگرامز میں۔ اس کے علاوہ آپ آن لائن ہیک اسٹریمنگ کے ذریعے ہم سے کنیکٹ رہیں گے ماضی کے پروگرامز کی طرح، اور جو مومنین فرائیڈے صلاۃ میں یا شب جمعہ میں آنے والے سنڈے کے بعد پروگرامز میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برابر آپ مسلسل جس طریقے سے اپنی رجسٹریشن کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے رجسٹریشن کرتے رہے گا، اور خاص طور سے جمعے کی نماز میں تعداد زیادہ مومنین کی ہوتی ہے، ہم کوشش کریں گے مومنین کو فرائیڈے ٹو فرائیڈے روٹیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو یہ سعادت نصیب ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد جلد اس وبا سے ہمیں نجات دیں تاکہ ہم اپنی عبادات خوش اسلوبی سے اجتماعی صورت میں یہاں پر انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ ایئر مولانا قبلہ ہادی حسن صاحب نے پرائیویٹ انڈیویجول اور فیملی کاؤنسلنگ کے حوالے سے حسینیہ اور یونیورسٹی میں جو پروگرامز رکھے تھے کہ مومنین ان کو کال کر کے رجسٹر کریں، اور اب چونکہ حالات نہیں ہیں کہ 1-on-1 میٹ کر سکے تو اس سلسلے میں وہ زوم کے ذریعے سے مولانا ہادی حسن صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی پرسنل کاؤنسلنگ یا کوئی بھی ان سے میٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فون کے ذریعے، تو پھر وہ ان کو پھر نیکسٹ اس کا سٹیپ ان کو بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ یوتھ کے حوالے سے انشاءاللہ قبلہ مولانا سید ہادی حسن صاحب نے جو تجویز چند مہینے پہلے دی تھی لیکن کسی بھی یوتھ نے رجسٹر نہیں کیا تھا، بہرحال ہم نہیں چاہتے کہ اس سلسلہ کو ایسے ہی رہنے دے، تو قبلہ ہادی حسن صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ اب 19 دسمبر سیٹرڈے سے زوم پہ 40 منٹ کا ایک سیشن ہوگا، یہ 10 سیشنز ہوں گے، لرننگ یور دین کے حوالے سے اس کی انفارمیشن آلریڈی فورمز پہ شیئر کی گئی ہے، تو اس کے جو ٹاپکس ہوں گے پورے 10 سیشنز کے تو وہ انشاءاللہ ای میل کے ذریعے آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو آن لائن بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز زیادہ سے زیادہ یوتھ کو آپ اس میں رہنے اور قبلہ مولانا ہادی حسن صاحب کی موجودگی سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے بچوں کو لیس کر لیں دینی تعلیمات سے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی پروگرام ہونے جا رہا ہے زوم کے ذریعے سے، جسے ڈاکٹر نور النساء کنڈکٹ کرے گی، اور جو بچے میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہیں گے تو ان سے میری گزارش ہے کہ جو پروگرام ڈیٹیلز آپ تک پہنچا دی جائے گی ای میل کے ذریعے، تو اس میں بھی آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ کیسے مومنین کیسے بچے اس میں شرکت کریں گے۔ پھر اس یوتھ کیریئر ڈیولپمنٹ پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے ڈفرینٹ فیلڈز کے حوالے سے، چاہے یہ میڈیکل سے آغاز ہوگا تو اس کے علاوہ جس ڈفرینٹ پروگرامز ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے، اور اس میں میری گزارش ہوں گے ان یوتھ سے جنہوں نے یونیورسٹی سے اپنی تعلیمات مکمل کر چکے ہیں اور جو اپنے فیلڈس میں آلریڈی جاب بھی کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، ان کی ایکسپیرینس ہے، وہ پلیز مجھ سے یا کسی بھی ایگزیکٹو سے رابطہ کریں تاکہ ان کو ہم دوسرے سیشن میں وہ پروگرام کو ہم لانچ کر سکیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جس زمین کے لیے ہم نے چند مہینے پہلے کوشش کی تھی آپ لوگوں کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ساری تعریف ہے اس کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہم نے اس ڈیل کو کلوز کیا ہے آپ مومنین کے تعاون سے۔ لیکن یہ آسان فراموشی ہوگی اگر ہم کریمی فیملی کا ذکر نہ کریں جن کے $1 لاکھ کے قرض ہنسنے کی وجہ سے ہم مارٹگیج لینے سے بچ گئے ہیں، اور جو انٹرسٹ ہم دے سکتے تھے اس مارٹگیج میں تو اس سے ہم بچ گئے، اس نے کہ بہت سارے پیسے سیو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مومن نے جس بھی طریقے سے قدم سقم درہم میں اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، خاص طور سے کریمی فیملی میں، ان کی روزی میں اضافہ فرمائیں اور ان کو طول عمر دیں، ان کی تمام اس دنیا میں آخرت میں اس کی انشاءاللہ جزا دیں انشاءاللہ۔ اللہ محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ یہ کووڈ کی جو ریسٹرکشنز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد ایک جشن کریں گے، میلاد کریں گے نئی زمین پہ مل کے، تاکہ ذکر آل محمد بھی سے اس نئی ملکیت کا آغاز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج کی مجلس سے پہلے میں درخواست کروں گا تمام مومنین سے، ابھی حال ہی میں بہت سارے مومنین جن کا نام ہم نے سنا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کسی اور دیگر بیماری کی وجہ سے ہم سے دور چلے گئے، جس میں میری خاص تائی بھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مومنین بالخصوص جن کے حوالے سے آج کی مجلس سال مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، مرحوم اشفاق علی جو ہمارے برادر عمران
بھائی کے والد مرحوم تھے، ان سب کے اپنے اپنے مرحوم کو شامل کرتے ہوئے شہداء کو شامل کے سورہ مبارکۃ الفاتحہ تلاوت فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جبکہ ڈیل ہم نے کلوز کر لی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لیکن پھر بھی ہمیں جو لون اس پہ ہے، انٹرنل لون ہے جو قرضے سود کے بغیر، اس کو ہم نے پے آف کرنا ہے۔ اس کے لیے مسلسل آپ لوگوں کا تعاون چاہے تاکہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ جلد از جلد پے آف کر سکیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے، جو ڈونیشنز احتیاط آپ دینا چاہیں اور کوشش کریں دیتے رہیں۔ اور سال کا آخر بھی ہے، December 31 ہمارے فائنانشیل کلوزنگ ہے حسینی کی۔ ان تمام برادران سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی ممبرشپ فی ادا نہیں کی، وہ ممبرشپ فی ادا کریں جلد از جلد تاکہ وہ ممبرشپ لسٹ میں ان کا نام ہم لکھ سکیں، درج کر سکیں۔ اور جو ابھی ہم نے حال ہی میں AGM کال کی تھی، اس میں کورم نہ ہونے کی وجہ سے وہ AGM معطل کی گئی تھی، کنڈکٹ نہیں ہو سکی تھی، لیکن ہم نے اب جو سبسیکوینٹ میٹنگ کا اناؤنس کیا ہے 24 دسمبر کو، اس میں چونکہ کورم کی ریسٹرکشن نہیں ہے، جو بھی مومنین اس میں ممبرس ایکٹیو ممبران حاضر ہوں گے تو وہ جو ایجنڈا اس کو ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کووڈ ریسٹرکشنز کے حوالے سے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے سجیشن آئی تو اس کو ورچولی کریں، لیکن اس میں بھی کچھ چیلنجز ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو ہم کوشش کریں گے تمام مومنین کو ایک ای میل جائے کہ وہ رجسٹر کریں جو اس میں شرکت کرنا چاہیں گے۔ اگر وہ رجسٹریشن کی تعداد ہماری وہ نمبرس ہو جو الو ہے حسینے میں، تو ہم اس کو فزیکلی کنڈکٹ کریں گے، نہیں تو شاید ہمیں 1-2 ہفتے وہ پوسٹ پون کرنی پڑے گی۔ اور پھر دیکھتے اس کے باوجود بھی اگر وہ ریسٹرکشنز ویسے ہی بدستور ہوں گی تو پھر دوسرا آپشن دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ای میل جائے گی رجسٹریشن کے لیے، ان تمام ایکٹیو ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اگر اس میٹنگ میں شرکت کرنا چاہیں گے تو ہمیں بتا دیں کہ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ تو آج کی مجلس کے حوالے سے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر عمران بھائی کے والد مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے بیمار ہیں، کووڈ کی وجہ سے بیمار، دیگر بیماری میں مبتلا ہے، جس میں نسرین باجی ہے، ہمارے شیب الحسن کے ماموں بیمار ہے، اور دیگر بیمار ہیں، مہناز باجی بیمار ہے۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے آفتاب بھائی بیمار ہے، جو جہاں بھی بیمار ہے، آپ کی نظر میں جو جہاں بیمار ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب میں ملتمس قبلہ محترم مولانا سید حسن مجتبیٰ رضوی صاحب سے وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں۔ بہار دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم۔
Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has given us the potential across the board. It's the same potential for every single human being. You have the soul of Allah subhanahu wa ta'ala. You have a godly nature. Allah subhanahu wa ta'ala has given you the tools that are necessary for you to be able to utilize that potential to the best of your capacity. And this capacity is something that we had asked for. So everybody has a different capacity, but this capacity is something that we asked for. We might not remember it, or we might not think that we asked for it, but we did ask for this capacity. They say that the fairs or the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are given to His creation only with asking. So only when the creation asks, Allah subhanahu wa ta'ala gives the blessings. And this asking is categorized as three things. One of those things is what we do is with words we ask. And in that we do the dua. In our dua we ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase our sustenance for the ones that are ill, for them to become well. The things that we think we need, or the things that we think we want, that we do not have, we will ask Allah subhanahu wa ta'ala. The other type of, or the category of asking is categorized as increasing the capacity. So if a person was to increase the capacity, that is also a form of asking, by which Allah subhanahu wa ta'ala is going to give that person the blessings. The example of that is that, let's say I have a glass, the capacity to hold water is just of that 250 ml or 300 ml. I cannot have more water than that because it's just a glass. If I want to have more water, what would I have to do? I'm going to have to bring something of a utensil that has more capacity than the glass. So if I bring a jug, right, and let's say you are the one giving me water, if I have a glass, how much water can you give me? The capacity of the glass. If I bring you a jug, how much can you give me? The capacity of the jug. If I bring a tanker, you can give me of that tanker, right? Allah subhanahu wa ta'ala's blessings are there. They are continuously flowing. They are continuously showered upon His creations. But the thing is, if I haven't increased or worked hard to increase my capacity, no matter how many times I'm going to ask Him to give me water, same amount as the jug, I won't receive it. The only amount I will receive is of that glass. So the second type of asking is more important than the words we end up using. Because there are many things that perhaps we want that are not good for us. There are many things that we think we need that we actually don't need. And when we ask for it and we don't receive it, we think Allah subhanahu wa ta'ala did not accept my prayers. Allah subhanahu wa ta'ala calls upon, Allah subhanahu wa ta'ala accepts the call of anyone that calls upon Him. Dua means to call upon Him. When you say Ya Allah or you say Allahumma, Allah subhanahu wa ta'ala says yes. Now after that, if I ask for poison for me, you think He's going to give me poison? It's not. But when I'm asking, I think that this is not poison, this is something which is good for me. But Allah subhanahu wa ta'ala knows. He knows. Right? And the third type of asking is to maintain that capacity, to maintain the condition that you're in. Condition example is being persistent or consistent.
Okay? If you have, let's say, something that you're doing, if you're consistent in it and you persist in it, this is also another form of asking. Masalan, you decide that you're going to read Namaz-e-Shab, right? And you do it for a week, you do it for 2 weeks, and then you stop. Right? So, if you had persisted, if you were consistent, this is also another form of asking. Allah subhanahu wa ta'ala said, this person is consistent, is persisting in that. Let me keep giving him the blessing to be able to get up at 2 o'clock in the morning. This is another form of asking. If you think about all of these three forms, increasing your capacity, maintaining the condition, or being consistent about it, and the verbal asking, what do we emphasize? What is the thing that we mostly are concerned about? It's the verbal asking. We don't look at the capacity of ours. We don't try to increase our capacity. We do not want to get out of our comfort zone. Getting out of your comfort zone is increasing the capacity. But because we've become addicts of comfort and convenience, we don't want to do that. We don't want to bear the pain or the suffering of getting out of our comfort zone because we have addiction for it. And that stops us from receiving the blessings of Allah. Right? And the other is, we will make really big claims, we will make really big intentions, but after a week or two, like this, a lot of people are going to make their resolutions. By the end of this year, they're going to make resolutions. But those resolutions after a week, 2 weeks are gone. Because they did not persist. They did not show consistency. Okay? So the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are continuously being showered upon us. It is up to you and I to make that choice. Okay? About choice, if you understand the three things, then we move forward. If somebody was to ask you, what are the three types of asking? If you are able to tell the three types, is good, then we can move forward. So verbal, increasing your capacity, getting out of your comfort zone. Okay, so the other thing that, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, I would like to speak about, although I'm just a guest of yours, and just for a few days I come and go. And it just seems some of our concepts or mentality is very ironic and khandavar, it's funny. We have this sort of mentality, we would love to eat out. We would love to go out to a restaurant or eat out or get a takeout. Even though the food we have at home is a lot more tastier, a lot more healthier, and a lot more spiritual. Because when the wife is making, she's saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, she's cooking, she's saying salawat, she's putting spirituality into that food. But for us, somehow, it's ironic, funny, that we like to go to the restaurant on top pay, One meal, we could probably buy groceries for 2-3 weeks. And this seems to be in every community with Maulanas as well. Someone who comes from outside, people tend to, flock around them, ask them questions, this, that. And the one who is with you, the one who is in the community, who can give you a lot better than a takeout. Someone who doesn't know much about what you are, who can give you pure, spiritual, food that is more, catered or comprised, more targeted towards you because they know you better. We tend to same ironic, funny mentality. We like to go out, take a restaurant.
See, the thing I want to talk about is choice. Every human being, that means everybody, will make their choice would be out of two things. Every human being will choose because of two things. Either it will be one or the other, and they're not both at the same time. Okay? So, har insan is just the same in English. I have said, I'm just saying. हर इंसान जो मुख्तार है, जो कि अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, तो अपने इख्तियार को जब इस्तेमाल करता है तो दो वजहों की वजह से होता है, और वो दोनों कभी इकट्ठी भी नहीं होती, एक होती है. So what are those two things? Every choice that a human being makes is either out of love or out of fear. हर इंसान जो मुख्तार है, और हैं हम मुख्तार हैं, जब हम किसी चीज़ को भी इख्तियार करते हैं, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, तो या तो प्यार की वजह से होता है या वो खौफ. यानी ऐसा नहीं होता कि प्यार की वजह से भी और खौफ की वजह से. और कुछ So every choice that a human being, 8 billion people that are out there, whenever they decide to choose something, that choice is either out of love or it is out of fear. There's no that love too and fear as well. No, no. Either they will choose out of love or they will choose out of fear. And there is no third thing. You can think about it while me, your guest, takeout restaurant is here. You can think about it for the next couple of days or whatever. And if you find the third thing, you can come and tell me. Then I will add that to the list. Every choice that so far my understanding is that every choice that a human being will make, when you go back onto that choice, it will be either stemming from love or it will be stemming out of fear. What would be a better choice to make? What would be a better choice that when you go back in that choice, what would be better that it comes out of? What is better? Out of love or fear? You ask 8 billion people, they will say love. They will say love. But when they choose, 99.9% of their choices are out of fear. Not out of love, fear. And because the deceivers, and I'm including everybody, whether they happen to be from jinn or men, they understand this fact that 99.9% of the choices that all of these 8 billion human beings are going to make is going to be out of fear. So therefore, to deceive them, the best tool and emotion to bring out is what? Fear. You take a look at the choice that you came over here. Was it out of love or fear? I'm not saying you answer right now. Maslan, when we were sitting in our comfortable comfort zone, with outside it's a little bit cold. Oh, should I go? Should I not go? Should I go? Should I not go? I don't feel like going. Should I go or should I not go? Well, it's because of that brother who's sponsored or SAWW, and if I don't go, then he will see me next time and say, where were you? That takeout person, that restaurant has come over only for 3-4 days. If I don't go, he's going to maybe ask you, you didn't show up.
at home, for example, wife is upset with me, it's better to get out of the house. Go for an hour, see other brothers, You look at your choices. What you will find is 99.9% of the time. Maybe yours would be 90%, chalo. But the higher percentage of your choices, every choice, is going to be based out of fear. In the morning when you choose to go to work, or you stay at home and you have the computer, do you sit down on that computer that this choice is out of love? Or is that out of fear? If you are now going to log in at that particular time, or the youths that go to school, when your time is 8:45 to log in, and it's 8:40 or 8:43 and you haven't logged in, and then when you do log in, is it out of love or fear? Right? We need to look at our choices and see whether it was out of love or out of fear. Because this is across the board for every human being. But this should be a little bit different for someone who said, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. And then on top of that, we have the courage and the audacity to also go forward and take the burden of Aliyun Waliullah. Right? Someone who has taken these three and bore witness to the fact that there is no one, right, other than, Ilah. I've already a few times I've discussed the meaning of Ilah. Someone who has come to that conclusion, after that also taken the responsibility of saying Muhammad Rasulullah, and then on top Aliyun Waliullah. Shouldn't ours should be a little bit different. So if you are with me, then you're probably getting to where I want to take you, and it's not a trick question. How should it be different? We should base our choices out of love. But this love should be what? Because every human being will make a choice either out of love or fear. We who have said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, we're still going to make the choice out of love or fear. But this love and fear should be based on what? Right? So when you make that choice out of love, it should be out of the love that Allah subhanahu wa ta'ala has told you to love. Or the things that Allah subhanahu wa ta'ala loves. Or the beings that Allah subhanahu wa ta'ala loves. Or the type of work that Allah subhanahu wa ta'ala loves. Or the type of relationship that Allah subhanahu wa ta'ala loves. And same thing for fear. If you're going to make the choice out of fear, then make that choice out of fear of the things that Allah subhanahu wa ta'ala has told you to fear. Not what man tells you. Not what society tells you. Not what a country tells you. Not what the community tells you. Not what your relatives tells you. Not what your wife tells you. Not what your husband tells you. Not what your children tell you. That choice, if it's stemming out of fear, it should be based on what Allah subhanahu wa ta'ala has said to be afraid of. You want to make it simpler? When you make that choice out of love, do it for Allah subhanahu wa ta'ala's love. And when you want to make that choice out of fear, do it out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. No other fear. And no other love. If we do that, we're still going to make the choice out of love or fear. But what will happen is that our choices are going to bear fruit in this world and also in the hereafter. If you want to think about the reason why we have come here, it's more than likely, if you go back and try to see, it is more than likely for this purpose.
You know, someone had asked the Holy Prophet, can you just tell me the whole of religion in one sentence? The Prophet said, to love for the sake of Allah and to hate for the sake of Allah. A complete religion. Okay? But you're only here for a specific amount of time. And then you and I will go. Because it is, for Isal SAWW, the third point is there be a, if you allow me, about death. One of the most famous verses, and I think everybody knows it, that every self or nafs is going to taste death. Approximate translation, right? Every self, every person, every self is going to taste death. It's probably a good time for me to have some water. So this is just to explain the thing. I forgot to take a look at the time again, but anyways, I'll inshallah finish soon. So this is water, and I'm tasting it. What happened to the water? It's gone, right? Did I go anywhere? I'll drink it again. Did I go anywhere? What happened to the water? Went. It's less. Whoever tastes something, the thing that they're tasting dies. Not the one who's tasting. With me? If you taste biryani, right? Biryani goes. You're there. If every human, every self is going to taste death, what dies? Death. It's not that the death is going to taste you. You're going to taste death. And because you're going to taste death, you never die. What happens to you? You only get transferred. Allah subhanahu wa ta'ala did not make you to die. You have not been created to die. You are the one who, make death die. Not the other way. You will never die. You're an eternal being. He has not made you to die. He's made you in that respect that you can taste death. Not that death tastes you. And whoever tastes the thing that they're tasting dies, disappears. The one who's tasting doesn't. We only get transferred. We don't die. And I'll repeat this again and again until you just think about it. Try to think about this. You're never going to die. You're only going to get transferred. You were transferred from the mother's womb into this world. Before that, you were transferred from another world. Before that, you were transferred from another world. And you can go back and we can discuss it, what it is. But alim izar, alim arwa, alim mithaq, whatever it is. But you kept on getting transferred. And now here you are. And then you will get transferred to another place. Maybe, the qabr. Right? And then you will get in barzakh, then you will get in the day of judgment, then you will be, going through that pul sirat, and then you will end up in heaven or, inshallah, heaven. And stay there for ever. Someone who is an eternal being, when they start thinking they're not, guess what happens? A lot of problems. Wasn't contentment? Who can be contented? Who can have contentment? An eternal being
or non-eternal? इंग्लिश में उर्दू में मसलन कौन कनात पसंद या कनात किसके पास आ सकती है? जो हमेशा के लिए रहने वाला हो या 70 साल के लिए रहने वाला हो, किसके पास आएगी? हमेशा वो कहेगा क्या मसला है, आज इतना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं. The person who's eternal will be contented. Like, I'm not going anywhere. It's not like 60 years. Do whatever your heart desires. Have as much fun as possible. Do whatever that you can do because you're 60 years, 70 years. No. You're supposed to be there forever. You have a good house today or you have a bad house. It doesn't matter. An eternal being. You have a list of 1,000 things, a list of 2 things. You're an eternal being. You do not have a limit. The person who thinks that they're going to be only for 60, 70 years, they will never be content. Nothing will content them. Why? Because I only have 70 years. But eternal being is content. Right? So, if you think about this, that particular verse, that yes, every person is going to taste death. Not that death is going to taste them. You have not been created, just for a few years. You've been created to be an eternal being. We just need to start acting like it. We don't act like eternal beings. We don't remind ourselves that we're eternal beings. The rut of life, the hamster wheel, gets us so much involved in it that we think that this is it. जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना खा सकते हो खाओ, जितने लोगों के मसलन टांगे खींच सकते हो खींचो, जिसको धोखा दे सकते हो दो, जिसके सामने झूठ बोल के अपना फायदा ले सकते हो झूठ बोलो, जिसके भी गिबत करके मजा आता है करो. क्यों? Why? You're an eternal being. You don't need to be. ये आपकी इज्जत नफ्स से ये बात नीचे है ये सारी. Someone who's an eternal being, these are lowly things. When you have a higher status, there are certain things that are very lowly. If you are known to be an alim, there are certain things that are lowly. If you happen to be a doctor, there are certain things that are lowly. For every status, there are things that are not expected of you. They are lowly. An eternal being who has the potential, has the soul of Allah subhanahu wa ta'ala, godly nature, who's been brought here, right, as a representative of Allah subhanahu wa ta'ala, to become one, who's been given all of these blessings, sells himself for anything less than heaven, is below us. Imam Ali has said that don't sell your body for less than the price of heaven. Why sell it for anything less? So, inshallah, that Allah subhanahu wa ta'ala will bless you. When you do ask, think about, it's not just the words. Words are supposed to be there, and we're supposed to say it. But before you say it, think about the other 2 categories of asking. Right? The other 2 categories of asking, that do I have the capacity? Have I done anything to get out of my comfort zone? If you want a better job, if you want, whatever that you're doing dua, just think about first whether I'm asking, whether do I have the capacity. If you don't, increase your capacity. Look, my brothers and sisters, wishing in Islam is very bad. In Islam, wishing is very bad. We've been told not to do wishing. In Islam, hope is very good.
Hope is from the army of Allah subhanahu wa ta'ala. Someone who's hopeless ends up crossing the border from Tawheed into Kufr. When the doctors say that there is no cure for this, and we accepted that there is no cure, we're basically denying the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. The doctors have said there is no cure, but that doesn't mean there is no. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who can bring cure in anything that He wants. He's musabbibul asbab, and He can do even without the means. Right? Hopelessness is from the army of shaitan. We cannot, as a Muslim, we cannot be hopeless. It's denying the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Someone who's hopeless, there's no one who can help me. Someone who doesn't have anyone that can help us, Allah subhanahu wa ta'ala is there. We cannot say that there is no one who can help me. Right? The state of hopelessness is not allowed. And wishing is not allowed. Wishing is what? Maslan, a farmer, they haven't cultivated the land, they haven't done anything, right? But they're wishing that they have a good crop. Can you do that? Just by wishing that you're going to have a good crop is not going to come. But the farmer who's cultivated the land, who's made sure that the seeds were good, they have managed the seeds, it required all of the resources that the farmer had, has utilized, now is hoping for the result of a good crop. Think about what you're asking. What you're asking, if it's just a wish, you think Allah subhanahu wa ta'ala is going to give that? So you're asking for a better job. Neither the resume is proper, professional, nor the qualifications are there, nor the skills are there, nor the experience is there, nor the interpersonal skills are there. None of the requirements of the job is there, but you are asking Allah subhanahu wa ta'ala to get you this new job. It's wish. It's wish. Hope would be that you go through all of the requirements, you did all of your resources, and you submit, and now you wait. Whenever you wish, you're going to be disappointed. Because in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, this doesn't work. Just to wish. But have hope. Have hope, even in waiting for the Imam. We have been wishing, I wish I was with the Imam. I wish, Imam comes. I wish he comes in my life. We haven't done anything. We've done nothing. We haven't lifted any of the reasons why he went in Ghaibat-e-Kubra or Sughra. We didn't lift any of those. We're still the photocopy of perhaps the people of the past for the last 1200 years. Or perhaps we're getting worse. And we're not doing anything. We're just wishing the Imam to come on Friday tomorrow. We need to ask ourselves, do we have hope or is it a wish? If it is a hope, have we done like that farmer all of the things that were necessary for that farmer to hope to have a good crop? If we haven't done that, it's a wish. The waiting for the Imam is not a wish. It's based on a hope. But the one who's hopeful for the coming of the Imam has done all the prerequisites. Yeah. And when you make your choices, make it out of love. Think about your past, think about your present, and think about your future. And every choice you're going to make, or you have made, why did you do it? And if it was for the love of anything other than Allah subhanahu wa ta'ala, ask for forgiveness. And if it was out of fear of anything other than Allah subhanahu wa ta'ala, ask for forgiveness. And make your intention to be, consistent in whatever that you do. Because this is another form
I didn't want to use the word dua, but you can call it in a way, indirectly, there are three types of dua. One is with loves, the other is to increase the capacity, and the third is to consistently keep on doing what you're asking for, and you will get it. And have hope, no wish, and that I am saying to myself, be convinced, have yaqeen that I am an eternal being, that I never die. And that concept, inshallah, these three things will get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the capacity, get out of your comfort zone. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you persistent and consistent in the things that you do. And that we truly become the people who hope for the coming of the Imam. And if we become that, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will bless us for it. The mazahib of Imam Zaman alayhi I think they are, I don't know if I can number them. The Imam of the time is a Muslim Imam. And the zulm that has been done on the Hazar Imam, the living Imam, has been done by the people who say that we believe in him. When the Imam of the time sees what I did during the week, perhaps my actions would be like arrows on his heart. When he sees that for the last 1200 years, I've been waiting for a nation or a few people to come, that I can come and introduce myself and take the revenge of the blood of my grandfather, Imam Husain. And when he looks around, he cannot find enough. Imagine the responsibility that is on the shoulders of the Imam of the time. He's crying the tears of blood. He's thinking about the event of Karbala, he's thinking about Kufa, he's thinking about Sham. After 2 months and 8 days, we are tired. Imagine for 1200 years. The sixth Imam said that when you say, أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, when you read this ayah Karima, in the world, the most mustarib is going to be the Imam of the time. The one who is in the most istarab is the Imam of the time. When we read this ayah Karima, how many times have we read it for the Imam of the time? How many times have we said this ayah Karima and thought that my difficulties are nothing? I don't have the responsibility on my shoulders to take the revenge of the blood of Imam Husain or of the Anbiya alayhi salam. I might be just a supporter, but Imam is responsible. He's the one who's been crying on this for the last 1200 years. I get tired after 2 months and 8 days. I get disappointed when I see the people, what they are doing. Imam gets to see everyone's actions on Friday. Let's try our very best to do something. Like, try to live your life. Perhaps if you want a cause or purpose, try to live your life in a way that for a moment you can bring some calmness to the heart of the Imam of the time. That you can do something in your life that when Imam sees it on Friday, a certain portion of his heart gets calm. May Allah subhanahu wa ta'ala
give us the opportunity to be able to calm the heart of the Imam of the time. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity to recognize our responsibilities. May Allah subhanahu wa ta'ala make his appearance as soon as possible. Naro Maula, Naro Maula, Naro Maula, Naro Maula. Ayyuhal mazloom, Ya ayyuhal mazloom, Ya ayyuhal mazloom. Naro Maula, Naro Maula, Naro Maula. منحال نے ایک دن آ کے کہا منحال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے اے زین البا غم زیادہ کہاں گزرے تم پر دل تھام لیا خون رونے لگے خون روتے ہوئے بس اتنا کہا الشام 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 منحال تڑپ کر کہنے لگا رونے کا سبب مولا ہے کیا میراث شہادت آپ کی ہے مولا نے کہا لا ریب مگر اف تو نے نہیں انصاف کیا بے شک میراث شہادت ہے یہ آل نبی کی فطرت ہے سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام الشام منحال میں کیسے زندہ ہوں پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 آغاز ہے شام غریباں سے خون ٹپ کے چشمہ گریاں سے بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام الشام کیسے بھولوں اس منظر کو نیزے پہ پھوپھی کی چادر کو ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام شام ناموں سے پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے وہ پتھر تر خون میں تھا سب کا چہرہ ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام الشام نہ غم تو کو زنجیر کا تھا نہ غم تو کو زنجیر کا تھا غم پھوپھیوں کا ہمشیر کا تھا بازار تک غم نے مار دیا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام الشام
الشام اللہ میرے یہ حادث تم پیرو تھے کرے دربار میں ہم اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا ایک یہ بھی میری میراث کیا الشام الشام ایک شام کا ایک زندان